صرف پہچان کی حد تک خاندان اور قوم درست ہے، لیکن اس کے علاوہ سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہی فرمایا کہ لوگوں غور سے کان کھول کر سن لو اور اس بات کو گانٹھ میں باندھ لو کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی تھا، کلکم من آدم و آدم من تراب، سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ اور مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اکڑتی نہیں ہے، جو گوندی ہوئی مٹی ہو جدھر چاہو اس کو جھکا سکتے ہو۔ تو یہ توجہ دلائی کہ تمہارے اندر نمرتا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جھکنا چاہیے۔ تو دوسری بات نسل انسانی کو متحد کرنے کے لیے اسلام یہ سکھاتا ہے رب ایک ہے، سب کی پرورش وہی کرتا ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہی تھا، ایک ہی باپ کی سب نسل ہو، بعد میں تم لوگ بٹ گئے وہ الگ بات ہے۔ تیسری بات اور سب سے ضروری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو میں اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تھوڑا سا پانی رکھو کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے سارے جہان کی ربوبیت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، سب کو پال رہا ہے، سورج نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں طلوع ہوتا ہے، ہندوؤں پر طلوع ہوتا ہے، یورپ میں نہیں ہوتا یا عرب میں نہیں ہوتا، سورج نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، ہندوؤں کے لیے بھی دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، کرسچنز کو بھی دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا ہے؟ بارش برستی ہے سب پہ برستی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ربوبیت عام ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی لطف کی بات ہے، ایک آدمی اگر خدا کو مانتا ہے اس کو بھی وہ کھلا رہا ہے، اور ایک آدمی جو خدا کو نہیں مانتا، جو دہریہ ہے، بالکل بے دین آدمی ہے، اس کو بھی خدا روٹی دے رہا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے خدا کا۔ تو یہ تو ہمارا یہ جسم کیا ہے؟ لافانی جسم تو نہیں ہے، یہ فانی جسم ہے، ایک نہ ایک دن جو آدمی پیدا ہوا ہے، پیدائش اتنی حقیقت نہیں ہے جتنا موت حقیقت ہے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو جو ایک فانی جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سامان کیے ہیں، تو جو روح ہے، جب آدمی مر جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے، روح تو اس کی امر ہے، آتما امر ہے، اور روح ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جس نے فانی جسم کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، کیا روحانی غذا کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ صرف مسلمانوں میں رسول بھیج دیے، دوسروں میں نہیں بھیجے ہوں گے؟ یہ تو اس کی ناانصافی ہوگی۔ کھانا تو سب کو کھلایا جو کہ مرنے والا جسم تھا، اور جو باقی رہنے والی روح تھی، کچھ کو کھلایا کچھ کو نہیں کھلایا، بھوکا رکھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ خدا کے عدل اور انصاف کے خلاف بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے میں نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا، اور جیسے میں تمہارا ایک رب ہوں، اور جیسے سب کی میں نے ایک جیسی پرورش کی ہے، تو میں تمہاری روحانی پرورش کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تو لہذا تیسرا اور ضروری اصول قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں میں نے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا نہ آیا۔ چنانچہ اسی اصول کے تحت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے، جو جماعت احمدیہ کے فاؤنڈر ہیں، اور اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق مسیح موعود اور امام مہدی ہوں، انہوں نے آ کر یہ صداقتیں دنیا کے سامنے پیش کی۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ تعلیمات نازل ہو چکی تھیں، 1400 سال گزر گئے، کبھی مسلمانوں میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ غیر اقوام کو بھی اپنے ساتھ ملا کے نسل انسانی کی اتحاد کی بات کریں، اپنے اسٹیج پر بلا کے تمام
غیرت مذاہب کے لوگوں کو پیشوائے میں مذاہب کا احترام کرنے کے لیے جمع کریں. کیوں؟ اس واسطے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا تھا. اب نسل انسانی کا وہ دور آ چکا ہے کہ ان میں اتحاد پیدا کیا جائے. تو آپ نے یہ تمام اصولی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دی کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہوگے تو لازمی نتیجہ ہے دنیا میں امن، صلح، شانتی پیدا ہو جائے گی. آپ اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے، بلکہ 1 ہی دن پہلے کہیں گے کہ آپ نے پیغام صلح جو مشہور رسالہ ہے وہ مرتب کر کے کاتب کے حوالے کر دیا، اور اگلے دن آپ کی وفات ہوگی. اس میں آپ نے کیا اصول بیان کیا، میں آپ کو اسی کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں. فرماتے ہیں، اے سامعین، ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود سدھا اختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے. اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شراکت رکھتے ہیں، یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں، اور ایسا ہی بباعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں، یعنی دوست بن جائیں، اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں. آگے فرماتے ہیں، اے ہم وطنوں، وہ دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو، اور نہ وہ انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو. ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا. مثلا جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریہ ورت کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں، وہی تمام قوتیں عربوں، فارسیوں، شامیوں، چینیوں اور جاپانیوں، یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں. انسانی طاقتیں سب میں برابر ہیں. سب کے لیے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے، اور سب کے لیے اس کا سورج اور چاند اور کئی اور ستارے روشن چراغ کا کام دے رہے ہیں، اور دوسری خدمات بھی بجا لا رہے ہیں. اس کی پیدا کردہ عناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک، اور ایسا ہی اس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزوں، اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. پس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنی نوع انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں، اور تنگ دل اور تنگ ظرف نہ بنیں. خدا نے قرآن شریف کو پہلے اسی آیت سے شروع کیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے خاص ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں، اور اس آیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا ہے یہ در حقیقت ان قوموں کا رد ہے جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں، اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں، اور گویا خدا نے ان کو پیدا کر کے پھر ردی کی طرح پھینک دیا یا ان کو بھول گیا، اور یا نعوذ باللہ وہ اس کے پیدا کردہ ہی نہیں، سب اسی کے پیدا کردہ ہیں. آگے فرمایا، پس ان عقائد کے